25 کے بعد ہونا کیا تھا؟ کیا آئینی ترمیم سے غریب کا بچہ سکول پڑھ لے گا؟ کیا آئینی ترمیم سے اس پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا اس آئینی ترمیم کے ساتھ اب جو غریبوں کی بچیاں ان کی شادیاں ہو جائیں گی؟ کیا پاکستان کی انڈسٹری چل جائے گی؟ کیا پاکستان میں غریب کو انصاف مل جائے گا؟ کیا پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ کیا پاکستان کے اندر شہد جو ہے وہ ہر شخص کھانا شروع کر دے گا؟ ہوگا کیا سوائے اس کے کہ اقتدار وسیع ہوگا، اقتدار والوں کو ٹائم مل جائے گا، سوائے اس کے کہ 8 فروری کے انتخابات جو تھے اس کا سارا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں ہوگا، صرف یہ کہ میاں نواز شریف کے آصف علی زرداری کے مقدمات نہیں کھلیں گے۔ یہ اس آئینی ترمیم سے ہوگا کہ جناب آپ جس کو چاہے جہاں چاہے جب چاہے اس کی آواز کو بند کر دیں۔ اس آئینی ترمیم سے اگر تو اس ملک کا کوئی فائدہ ہے، اس ملک کی عوام کا کوئی فائدہ ہے تو آئیے ابھی کر لیتے ہیں، بتائیں نا کوئی فائدہ ہے؟ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے، حکومت کہتی ہے بھائی لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے سول کورٹ میں۔ دنیا کی مجھے کسی ایک ملک کی ایسی آئینی عدالت بتا دے جس کا فیصلہ اس ملک کا وزیر اعظم کرے گا، چلے مجھے بتا دیں۔ تو جج نہیں کرنا بھائی نہیں، یہاں پہ تو ہے کہ آئینی عدالت کا جج لگانے کا فیصلہ جو ہے وزیر اعظم کرے گا، دنیا کی کسی ملک کے اندر مجھے بتا دیں۔ تو یہ تو کل کو ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم تاحیات ہیں، یہ تو کوئی ایسا پانی پی کے آئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں، یہ تو وہ ہے گلیاں ہوئیں سونیاں بیچا ہپی بھیجے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج جو نظر آ رہا ہے وہ ہوگا نہیں کل۔ اچھا، آپ میرے اس فکرے کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا، آج جو نظر آ رہا ہے وہ کل ہوگا نہیں، اور جو کل ہوگا وہ آج انہیں نظر آ نہیں رہا لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی ایک بات کہی ہے مریم نے آج ایک بات کی ہے بہت خوفناک ہے، اس نے کہا جو لوگ زمین پر بوجھ ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ مریم تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ بوجھ کون ہے زمین پر؟ تکبرانہ لفظ ہے یہ بہت بڑا ہے، اس پر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج کے علماء کرام خاموش کیوں ہیں۔ دیکھیں مولانا نے تو کلیئر کہہ دیا کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں جا رہا، اور نہ اتنی اجلت میں آئینی ترمیم۔ اتنی اجلت ہے کیا حکومت کو؟ بھائی اتنی اجلت یہ ہے کہ ہم نے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، فیصلے مرضی کے کروانا چاہ رہے ہیں، فیصلے مرضی کے کروانا چاہ رہے ہیں، تحریک انصاف پر پابندی لگوانا چاہ رہے ہیں، نہیں لگ سکتی۔ تحریک انصاف کو 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیے ہیں، تحریک انصاف مزاحمتی جماعت بن گئی ہے، اب وہ ممی ڈیڈی والا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہے بولو زبان کاٹ دو، ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کاٹ دو، آنکھیں دکھاؤ آنکھیں نکال دو، لیکن اب نہیں ہوگا نا، اب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ احتجاج ہے، اوپر سے تنظیم کا اجلاس بھی ہے، جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا اجلاس بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اجلاس جو احتجاج ہے وہ مؤخر کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے احتجاج مؤخر بھی ہو جائے، لیکن عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ یہ بیرسٹر سیف صاحب تو بزدل ہیں۔ آپ تک کیا خبریں ہیں؟ کیا عمران خان کی بیرسٹر سیف کا کب کہا انہوں نے باقاعدہ خبریں چلیں کہ وہ بڑا غلط خبریں چلی ہیں، وہ غلط خبریں ہمیں جب فیڈ کیا جائے گا، جب ہمیں فیڈ کر کے خبریں چلوائی جائیں گی تو وہ غلط ہوں گی۔ بیرسٹر گوہر سیف نہیں، بیرسٹر گوہر کے متعلق یہ خبریں چلوائی گئی تھی، لیکن کوئی ایسی خبر نہیں۔ تو یہ جو ابھی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ طور پہ خان صاحب کی طرف سے ہے کہ آپ نکلیں احتجاج کریں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے معصوموں کی، کنٹینر ہٹا دیں، پولیس کو گھروں میں بھیج دیں، وہ آئیں بیٹھیں احتجاج کریں واپس چلے جائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ماضی اس بات کی آپ بھی گواہ ہیں کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا، کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ، تو ابھی کیسے آرام سے اجازت دے دیں؟ یہ تو پھر کہیں نہ کہیں آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پرامن رہیں گے؟ آپ ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ میں تو پچھلی خبروں پہ بات کر رہا ہوں، جو پیچھے جو تھا نا، میں تو آپ کے جھوٹ پہ بات کر رہا ہوں، مجھے ثابت کریں نا خبر کیا ہے۔ اس سے پہلے جو آپ مجھے ثابت کریں کہ پی ٹی وی پہ حملہ انہوں نے کیا، کون تھے یہ 9 مئی والے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ ثابت کر دیں، میں تو کہہ رہا ہوں فوٹیجز سامنے ہیں، لائیں نا فوٹیجز، وہ مانگ رہی ہے عدالت فوٹیجز دیں یار، آپ اچھے گواہ ہیں، آپ دیں فوٹیجز، جس نے کیا اسے عبرتناک سزا ملے، کیوں نہیں فوٹیج دے رہے آپ؟
تو وہ جو جن کو مل رہی ہے بیٹھ کے منجر نہیں بیچنا. یہ جو ابھی کالعدم قرار ہوا ہے اور جو آرٹیکل 63A ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ہے کہ جو پارٹی قیادت کر رہا ہوتا ہے وہ نوٹس جاری کر سکتا ہے جو بھی ممبر جو ہے وہ منحرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے جو تھا اس میں یہ تھا کہ پارٹی کیڈر کے مطابق چلنا ہے. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاسی جسم فروشی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ چھانگا مانگا کی ایک سیاست ہو رہی ہے, پیسوں کی سیاست اب دوبارہ جنم لے ایک گی. شعر ہے کہ انائیں جتنی مہنگی ہیں ضمیر اتنے ہی سستے ہیں, خدایا تیری بستی میں یہ کیسے لوگ بستے ہیں. چھانگا مانگا کی سیاست ہوگی. سیاسی بکرے جو ہے نا, سیاسی بکرے, ان کی عید شروع ہو گئی ہے اور سیاسی وپاری نوٹوں کی بوریوں کا منہ کھول کے آ گئے ہیں. اب یہ سیاسی بکرے بکیں گے اور اس کی قیمت جو ہے اب کروڑوں میں لگے گی. یہ وہ لیلے ہیں جو ہر دور میں بکتے ہیں. اب یہ بکیں گے, خریدار بھی موجود ہیں, بکنے والے بھی موجود ہیں, اور یہ عوام کے منہ پر ایک تمانچہ ہوگا, کیونکہ یہ ووٹ لے کر ارکان اسمبلی جتنے ہیں یہ ووٹ لے کر عوام کا آئے ہیں. بالکل. اور عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے, کسی نے پیپلز پارٹی کے نام پر, کسی نے مسلم لیگ نون کے نام پر, کسی نے تحریک انصاف کے نام پر, کسی نے جمعیت علماء اسلام کے نام پر. تو میں تو بڑا سیدھا سا ایک سوال ہے میرا چیف جسٹس صاحب سے کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ایک شخص ایک سیاسی جماعت کے ووٹ لے کر آتا ہے اور اس سیاسی جماعت کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری امانت اس کے پاس ہے اور یہ امانت میں خیانت نہ کرے اور یہ فلاں کو ہی ووٹ دے. حدیث مبارک ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ, وہ شخص کا ایمان نہیں جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے. تو یہ تو امانت میں خیانت ہے. آپ کہتے ہیں جی اس کو اس کے بعد نااہل قرار دے دیں, لیکن ایک طرح اسے نااہل قرار دے کر ایک نااہل آدمی کو اس کے ووٹ کے ذریعے اہل قرار آپ دے دیں, یہ کہاں کا اصول ہے؟ بالکل. آپ تو اپنے ادارے کے اندر, میں پھر سخت لفظ بول رہا ہوں, آپ تو اپنے ادارے کے اندر اس اصول کو کارگر نہیں کر سکے کہ سینئر بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ کون سا بینچ بننا ہے, اور نیچے آپ اختیار دے رہے ہیں. آپ بھی یہ کرتے, فل بینچ بلاتے, وہاں پہ پوچھتے ہاں بھائی کس نے کس کی طرف جانا ہے, کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. پھر تو مجھے مزہ آتا کہ میری عدلیہ کے اندر سے یہ فیصلہ, یہ آواز اٹھی ہے اور باہر بھی پھر اس پہ عمل ہو رہا ہے. اپنے اندر آپ کچھ کرتے نہیں, باہر آپ کرتے جا رہے ہیں. فیصلے اندر سے ہوتے ہیں, فیصلے بولتے ہیں, فیصلوں پہ ہی آگے قومیں چلتی ہیں. آج جو جماعتیں خوش ہو رہی ہیں اس نظریہ ضرورت کے تحت, کل یہ اسی فیصلے پہ روئیں گی. آپ کو نہیں لگتا کل یہی ان کے پلے پڑے گا؟ ان کو شاید بھول گیا ہے کہ منظور بھٹو چند ووٹوں سے وزیر اعلیٰ تھا. کس کے ووٹ کس کے ٹوٹے تھے. مسلم لیگ نون کو بھول گیا ہے کہ ان کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک بن گیا تھا بہت بڑا. یہ کوئی بات نہیں ہے, بیچارے یہ وہ لے ہیں جو کسائی کے آگے بھی نہیں بولتے ہیں. نہیں, اتنے بڑے بڑے سیاسی شخصیات ہیں, ان کا ابھی مائنڈ کیوں نہیں کام کر رہا ہے کہ ابھی جو کون سیاسی شخصیت ہے اس میں بری, مجھے بتا آصف دیں علی زرداری صاحب اس حوالے سے کس طرح بری شخصیت ہے مجھے مطلب سیاست کے وہ بیتاج بادشاہ مانے کیا جا رہے ہیں. بیتاج بادشاہ کیا کیا انہوں نے؟ عوام میں ان کی سے ہے, پاور پولیٹکس, عوام میں ان کی سے ہے. پیپل پولیٹکس کی تو یا پاکستان میں کبھی بھی کسی کو اس طرح نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا اس دفعہ آپ نے دیکھا نہیں, چار پائی سے لے کر مولی, گاجر سے لے کر جہاز, ووٹ پر